الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إدغار لمن جاهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي، ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين،
قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم وقال تعالى في القرآن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في موضع آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال في موضع آخر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ شوال المعظم سن 1441 ہجری کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح ماہ جون سن 2020 کا بھی آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے میرے جمعے کا عنوان اور موضوع جو سابقہ جمعہ میں نے اپنے موضوع کو ادھورا چھوڑا تھا، وہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح حق سچ کہنے کی، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ ہم پر احسان ہے، ہم اس کا جتنا بھی میرے دوستو شکر ادا کریں کم ہے، کہ جس نے اپنے دروازے پر ہمیں بلا لیا۔ ہم نے کوئی درخواست نہیں بھیجی تھی، کوئی چٹھی نہیں بھیجی تھی، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے در پر ہمیں بلایا ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا میرے دوستو جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جمعے کی یہ گھڑی اتنی عظیم گھڑی ہے کہ اس گھڑی میں ہر پل ہر لمحہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے،
کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کی رحمت بندوں کی متلاشی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں کی متلاشی رہتی ہے کہ کب میرا بندہ میرے در پہ آئے گا اور میں اپنے بندے کو رحمتوں سے، برکتوں سے اس کا دامن بھر کر کے اس کو بھیجوں گا۔ کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی رہتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ کب ملے گی۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں اللہ کی رحمت میرے دوستو بندوں کی متلاشی ہے کہ میرے بندے کب میرے در پہ آئیں گے، اور اس کی رحمت بلاتی ہے، آ میرے بندے میرے سے مانگ، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو میرے سے نفع طلب کر، میں نفع دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو میرے سے روزی مانگ، میں روزی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ تو میرے سے صحت مانگ، میں صحت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آ میرے بندے تو میرے سے اولاد والی نعمت مانگ، میں اولاد والی نعمت سے تیرا دامن بھر دوں۔ آ میرے سامنے ذرا اپنے گناہوں پہ ندامت کے اشک بہا، میں تیری مغفرت کر دوں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے جمعے والے دن آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پہلے آنے والوں میں شمار کرتے ہوئے اپنی رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب اس شخص کو ہے جو پہلے آتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جب امام جمعے کا خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے بھی نامہ اعمال لکھنے والے اس کو بند کر کے وہ جمعے کے خطبے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے در پر ہمیں بلایا ہے۔ جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ سابقہ جمعہ میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا کہ اللہ رب العزت ہی سب کچھ ہیں، کسی کا مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، حاجت روا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بگڑی بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں اور سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ بن جائے تو ہم انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب و کتاب انشاءاللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے ان سب کو بھیجا ہے۔ آدم سے لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے بے شمار انبیاء کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو میرا پتہ بتاؤ کہ ان کا پالن ہار میں ہوں، ان کا مشکل کشا میں ہوں، ان کی حاجت پوری کرنے والا میں ہوں، ان کا داتا میں ہوں۔ لیکن پھر انسان اپنی بد نصیبی کی وجہ سے اگر کہیں بھٹک گیا تو میرے دوستو اس کا معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا اپنی ربوبیت اور اپنی رحمت کے متعلق فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میرے بارے میں بتا دیجئے، جب میرا پتہ پوچھیں تو بتا دیجئے کہ میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کریں، اور جگہ جگہ پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ اور ایک مقام پر یوں بھی فرمایا اپنی نعمتوں کے متعلق وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار بھی کرنا چاہو تو میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا میرے بندے جب سب کچھ میں ہی کرنے والا ہوں تو پھر میرے دروازے سے دور کیوں چلا گیا؟ دو چیزیں ہیں میرے دوستو، ایک ہے لفظ اب، ایک ہے رب۔ اب کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، رب کا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ تیرے اب کتنے ہیں، تیرے باپ کتنے ہیں، تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو رب اور اب یہ دونوں لفظ ایسے ہیں جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے میرے دوستو۔ اب ہے تو ایک ہے، رب ہے تو وہ بھی ایک ہے۔ رب کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اب کے علاوہ کوئی دوسرا باپ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اگر ایک انسان کو دیکھا جائے تو اس کے اندر صبر و تحمل کا مادہ ہوگا۔ صبر و تحمل کا مادہ اتنا، اگر اس کی رفیقہ حیات زوجہ اگر کھانے میں نمک زیادہ ڈال دے تو وہ برداشت کر جاتا ہے، اور اگر وہ کھانے میں مرچیں زیادہ ڈال دے تو برداشت ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کمی آ جائے تو وہ مرد برداشت کر لیتا ہے، اور اسی طرح کپڑے دھونے میں کوئی کمی رہ جائے تو وہ مرد برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کی رفیقہ حیات اس کو اتنی پیاری، جس کے ساتھ اس کا انس و محبت لگاؤ ہے، اگر وہ رفیقہ حیات دروازے پر کسی کو جھانکتی ہوئی اس خامند کو نظر آ جائے تو اس خامند کی غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ بیوی میری ہے، رفیقہ حیات میری ہے، اور آج تو کسی غیر کو دروازے سے جھانک رہی تھی، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی، تیری اتنی جرت کیسے ہوئی؟ میرے دوستو اسی طرح انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا پیارا بندہ انسان جب کسی غیر کے سامنے سرنگو ہوتا ہے تو اللہ کی غیرت کو بھی میرے دوستو جلال آ جاتا ہے کہ میرے بندے سب کچھ دینے والا میں ہوں، تجھے روزی میں نے عطا کی ہے، تجھے کھانے کے لیے سب کچھ میں نے مہیا کیا ہے، تجھے زندگی میں نے دی ہے۔ یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں اتنے ہزار بلب اللہ نے فٹ کر دیے ہیں، اور جب یہ آنکھ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس سے اس کی نعمت کی قدر پوچھو۔
کان تمہیں سننے کے لیے میں نے دیے ہیں، زبان تجھے گویائی کے لیے میں نے دی ہے، پاؤں چلنے کے لیے میں نے عطا کیے ہیں، ہاتھ چیزوں کو پکڑنے کے لیے میں نے دیے ہیں۔ میرے بندے جب سب کچھ میں نے دیا ہے تو پھر میرے بندے جب تو کسی غیر کے دروازے پہ سرنگوں ہوگا تو پھر میری غیرت بھی وہ جلالی ہو جائے گی، میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو گناہ کر بے شک، تیرے سے ہو جائیں، جان بوجھ کے نہ کر، ہو جائے، تو میرے در پہ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ کر کے آ، تیرے گناہ آسمان و زمین کا خلا بھر دیں، ایک بار میرے دروازے پہ آ کے سرنگوں ہو کے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن صرف ایک چیز ہے جو میں معاف نہیں کر سکتا، وہ ہے شرک، وہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ اسی کو قرآن نے فرمایا نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ تیرے جتنے گناہ ہوں گے رب العالمین معاف فرما دے گے، لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ مشرک دائمی جہنمی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا عظیم ظلم کر رہے ہو۔ اور شرک ہے کیا میرے دوستو؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک کیا جائے گا تو یہ شرک ہے میرے دوستو، اس کی معافی نہیں ہے۔ ابو جہل بھی کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو تو نہیں مانتا وہ ہمارے چھوٹے معبود ہیں، ہمارا بڑا رب وہ ہے جو تیرا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ بات اتنی سی تھی، وہ کہتا تھا یہ بھی ہے، آقا کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہے، لا کچھ بھی نہیں ہے، لا یہ تلوار ہے، یہ سب کی نفی کر دیتی ہے، لا کچھ بھی نہیں، الا اللہ، مگر ہے تو وہ کون؟ بولیے گا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے انسان کا۔ ابو جہل اور عتبہ شیبہ یہاں تک بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ بڑا رب ہے، یہ چھوٹے معبود ہیں، اور یہاں تک بھی وہ مانتا تھا اگر زراعت میں اس کے 2 قلعے تھے، ایک زمین کا قلعہ لات عزا منات کے نام پر بیچتا، ایک قلعے کی جو فصل ہوتی وہ اللہ کے نام پر بیجا کرتا تھا، اگر لات عزا منات کے فصل کم ہوتی تو وہ کہتا رب والے قلعے سے فصل نکال کر لات عزا منات کے نام پر دے دو۔ وہ مانتا تھا کہ اس کو کمی نہیں ہے، ان کو کمی ضرور ہے، لیکن وہ بدبخت ازلی مشرک تھا، ازلی جہنمی تھا اور دائمی جہنمی ہے۔ صرف کس بات پر؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے مشکل کشا و حاجت روا۔ قرآن مجید والفرقان الحمید میں سے کچھ آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر تھا،
جس نے 950 سال تبلیغ کی اور 950 سال صرف مسجد میں نہیں، مدرسے میں نہیں، منبر و محراب میں نہیں، گلیوں کوچوں میں جا کر لوگوں کو پکارا، دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار میں نے قوم کو رات کو بھی بلایا، قومی لیلا، میں نے قوم کو رات کی تاریکی میں بھی پکارا، اور آگے فرمایا لیلا و نہارا، رات اور دن کو میں نے قوم کو بلایا۔ 950 سال تک میں نے تبلیغ کی، اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں نظر آتے، ان کی رگوں میں شرک کی جو مرض ہے وہ بھر چکی ہے، اب رب العالمین ان کا آپریشن ہونا چاہیے۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں نے جب ان کو بلایا تو میرے بلانے پر اور زیادہ دور بھاگتے نظر آئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور ان کی خباثت کی حد ہو گئی کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ کہیں نوح کی بات کانوں میں نہ پڑ جائے۔ جب نوح علیہ السلام تھک ہار کر بیٹھ گئے تو رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین اب تو اپنا عذاب بھیج دے، اب ان کی سروس ہونا ضروری ہے، آپریشن ہونا ضروری ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تفصیل میں چلا گیا تو ٹائم بہت اسی پہ چلا جائے گا، میں نے آگے ایک اور موضوع پہ بات بھی کرنی تھی۔ جناب نوح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نوح اب انتظار کر، قوم سے بھی کہہ دے وہ انتظار کریں، اب میں عذاب بھیجنے والا ہوں پانی کی شکل میں، لیکن یہ پانی وہ نہیں ہوگا جو پہلے پیا کرتے تھے۔ ہوا کے بعد اگر سب سے زیادہ ضروری چیز سمجھی جاتی ہے تو وہ پانی ہے۔ میرے نوح میں پانی کی شکل میں عذاب بھیجنے والا ہوں، لیکن وہ پانی پہلے جیسا پانی نہیں ہوگا۔ تو جناب نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، میرے بیٹے آ جا کنعان کو۔ تو بیٹے نے روح گردانی کرنا شروع کی، بیٹا باغی تھا نا۔ قرآن کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر مشرک باپ ہو تو قرآن کہتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے، وہ چاہے نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کیوں نہ ہو، اور مشرک نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، قرآن کہتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ جناب نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا، بیٹا آ جا میرے ساتھ کشتی پہ سوار ہو جا۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ جب بیٹے کو بلایا گیا کہ پانی آنے والا ہے، پانی نظر بھی آنے والا تھا اس کو، تو وہ کہنے لگا کہ میں آج اوپر پہاڑوں پہ چلا جاؤں گا۔ جناب نوح نے بیٹے کو پکار کر کہا میرے بیٹے آج وہ پانی نہیں جو تو سمجھ رہا ہے پانی ہے، پہلے پانی پستی کی طرف جاتا ہے، آج یہ پانی بلندی کی طرف پہلے جائے گا، پستی میں بعد میں جائے گا۔ تو کہتا نا میں بھاگ کے پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ تو قرآن نے اس نقشے کو یوں کھینچا ہے میرے دوستوں،
ونادى نوح ربه فقال إن ابني من أهلي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ جناب نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا۔ وہ علیحدہ مقام پر تھا۔ یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ مت ہو بلکہ تو مومنین کے ساتھ آ جا۔ تو بیٹے نے کیا کہا سنیے گا، قرآن کیا کہتا ہے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھ کو پانی سے غرق ہونے سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم الا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں تجھے، نہ کوئی پہاڑ نہ کوئی اور تمہیں بچانے والا نہیں۔ اگر بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اللہ ہی بچانے والے ہیں۔ الا من رحم، جس پر وہ رحم کرنے پہ آئے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، اور دونوں باپ بیٹوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، پس وہ غرق ہو گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور حکم ہو گیا ہے زمین اپنا پانی جو کہ تیری سطح پر موجود ہے نگل جاؤ، اور اے آسمان برسنے والا تھم جا۔ اور پانی گھٹ گیا اور وہ قصہ ختم ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ کافر لوگ رحمت سے دور ہو گئے۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ جناب نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے رب، اپنے رب کو پکارا جناب نوح نے اور عرض کیا ہے میرے رب، میرا یہ بیٹا ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میری اہل کو، میری ذریت کو، میرے خاندان والوں کو غرق نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ رب العالمین نے فرمایا اے نوح، یہ جو تیرا بیٹا ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ میری اہل میں سے ہے۔ ہمارے نزدیک اہل جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک اہل جو ہے وہ ذریت اہل وہ دیکھا جاتا ہے جو تیرے نقش قدم پہ آئے گا، لیکن یہ تو باغی ہے۔
اور بڑا سخت جملہ فرمایا. اندازہ کیجئے کس کو، کس نبی، کس رسول کو جس نے 950 سال، ایک سال نہیں، ایک دن کی بات نہیں، 950 سال جناب نوح نے قوم کی باتیں سنی، ظلم برداشت کیا اللہ کی توحید کے لیے، لیکن جب وہ اپنی جلالت پر آ جائے تو اس کے غضب سے معلوم ہوا کہ نبی بھی بچ نہیں سکتے. بڑا سخت جملہ رب العالمین نے فرمایا. رب العالمین نے فرمایا اے نوح یہ شخص تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ یہ کیا ہے، ایمان لا کر تیرے اہل میں شامل نہیں ہوا، اگر ایمان لاتا تو تیرے اہل میں شامل ہو جاتا. اگلا جملہ فرمایا بڑا سخت، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں اس کا وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال رب العالمین نے فرمایا میرے نوح تو میرا پیغمبر ضرور ہے، میرا برگزیدہ رسول بھی ضرور ہے، میرا بندہ بھی ضرور ہے، لیکن تھوڑا احتیاط کر. بیٹا تھا وہ تھا بیٹا تیری جناب نوح نے بھی سوچا رب العالمین آخر خون تھا نا، تو خون نے جب جوش مارا تو میں نے مانگ لیا، تو اب معلوم ہوا کہ یہ تیری ذریت میں سے نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ میرے دوستو مشرک کی بخشش کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی. دوسرے مقام پر